جاتا ہے کہ میں سول سرچنگ کرتے ہیں. تو میں تو اس کے لیے ساری زندگی میری ٹریننگ ہے اس کے لیے. میں تو امیڈیٹلی آگے کا سوچنا شروع ہو جاتا ہوں کہ یہ جو اب اس نے ایک بڑی زبردست پاکستان میں اپرچونٹی دے دی ہے، وہ زیادہ ضرورت ہے، وہ اپرچونٹی جو ہے وہ زیادہ اس ملک کے لیے فائدہ پہنچا سکتی ہے میرے پرائم منسٹرشپ سے. اور وہ یہ ہے کہ ایک قوم بن جائیں ہم جو کہ اپنی ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑے. تو اس وقت جو یہ موومنٹ بن گئی ہے، یہ ایک حقیقی آزادی ہے. حقیقی آزادی کا مطلب یہ کہ قوم اپنے پیر پہ کھڑا ہو، اپنے فیصلے کرے، فورن پالیسی ہو اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کے لیے، سب سے دوستی ہو، لیکن اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کسی اور قوم کے لیے ہم قربان نہ کریں. جی جبران جی اچھا، دوسرا سوال ہے عمران راجہ کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کاؤنٹ کیا ہے یہ 1400 سے بڑھ کر لوگوں کا یہ سوال تھا جب ہم نے یہ کوشچنز کی ریکویسٹ مانگی تھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سارے کے سارے ادارے خلاف ہیں تو ہم کیسے نمبر 1 الیکشنز میں جائیں گے، اور دوسرا پھر الیکشنز کی دھاندلی کو کیسے روکیں گے؟ دیکھیے جبران، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو ادارے ہیں نا، اداروں کے اندر بھی انسان ہی ہے، اور انسان ایک آدھ انسان اگر غلطی کر بھی دیتا ہے تو یہ سارے ادارے کا قصور نہیں ہوتا. اور اسی طرح یہ جو آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو الیکشن کمشنر ہے وہ بہت ہی اینٹی پی ٹی آئی ہے. اس کی جو ساری ابھی تک ججمنٹس ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف ہی ہے. مثلا اب یہ فورن فنڈنگ کیس ہے، ایکچولی فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں ہے، یہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے انہوں نے فنڈ کیا ہوا ہے. تو اس طرح تو پاکستانی فورن فنڈنگ پہ چل رہا ہے. ہمارے 31 ارب ڈالر پاکستان ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. ہمارے شوکت خانم میں جو پیسہ آتا ہے 40% تو باہر سے پاکستانی بھیجتے ہیں. تو یہ تو ہمارے سب سے محب وطن پاکستانی جو بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کما کے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں. لیکن یہ اصل کیس ہے فنڈنگ کا. اور میں آج آپ سب کے سامنے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جس وقت بھی یہ تینوں پارٹیز کے، بلکہ ساری پارٹیز بھی ملا لیں لیکن 3 مین پارٹیز پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، جب بھی ہماری فنڈنگ کی اکٹھے تحقیقات ہوگی تو ایک ہی پارٹی ہے جس کی پراپر پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے، وہ ہے تحریک انصاف، جس کا پراپر ڈیٹا ہے. ان دونوں پارٹیز کے پاس آپ کو ملے گا ہی کچھ نہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی، ان کو اب ہم نے کال دی کہ ہمیں پیسے چاہیے، اب ہم تحریک چلا رہے ہیں تو اس کے لیے پیسے چاہیے، تو 2 دنوں کے اندر 20 کروڑ روپیہ اکٹھا ہو گیا. اب یہ ذرا کال دیں اور دیکھیں کہ ان کو کون پیسہ دیتا ہے. ان کی کرونی کیپٹلزم، یہ وہ لوگ جو جن کو نوازتے ہیں، جن کو کانٹریکٹس دیتے ہیں، جن کے ملک کے ساتھ پیسے بناتے ہیں، وہ ان سے پیسے لیتے ہیں. ان کو کوئی فنڈ ریزنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو صرف اب یہ الیکشن کمیشن کو دیکھیں کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہاں ہمارا کیس رکھو سامنے، لیکن ان سب کا بھی ذرا موازنہ تو کرو، کیونکہ ابھی تک ان کے کیسز کر نہیں رہے اور ایک ہی پارٹی کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا. جی جبران، آپ کسی ایک کو کسی اسپیکر پہ لے آئیں. تب تک ایک کوشچن ہے چیئرمین صاحب کہ کراچی کے جلسے میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ 26 سال کی سیاست کے بعد آپ پہلی بار قوم بنتے دیکھ رہے ہیں. تو اس سے پہلے بھی بہت سی تحریک چلائی ہیں پی ٹی آئی نے. تو کیا وہ ڈفرینس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ اور باقی اس سے پچھلے؟ دیکھیے، جو 26 سال میں میں نے پالیٹکس کی اور خاص طور پہ جو 22 سال کی، تو وہ تو ایک پارٹی اپنا مینیفیسٹو رکھتی ہے عوام کے سامنے اور پھر وہ پاور میں آتی ہے. تو وہ تو بڑا سمپل قسم کا ایک آپ جس طرح کوئی پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے. لیکن جو اب ہے یہ سب سے زیادہ مختلف ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ساری قوم کے اندر ایک فیلنگ گئی کہ ایک باہر سے سازش ہوئی اور اس سازش نے پاکستان میں رجیم چینج کیا، اور اندر جو بیٹھے ہوئے تھے، اور باہر کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اندر آپ کے غدار نہ بیٹھے ہوں، میر جعفر نہ بیٹھے ہوں، جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے ملک کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں، جو قوموں کو غلام بناتے ہیں. جو میں اس لیے میر جعفر کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنا دیا. تو یہ سازش تب کامیاب ہوتی ہے جب اندر آپ کے غدار بیٹھے ہو. تو یہ جو ہوا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا ہے جو ملک کے کرپٹ ترین لوگ ہیں، آدھے ضمانت کے اوپر ہیں، ان کے اوپر کیسز ہیں، اور کیسز اربوں روپے کے کیسز ہیں، اور 30 سال سے پاور میں تھے، جس کی وجہ سے آج ملک مقروض ہے.
انہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا، اور اب یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پھر سے واپس آ رہے ہیں، اور تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے برے حالات تھے۔ تحریک انصاف نے تو جب ملک چھوڑا تھا، ریکارڈ ایکسپورٹس، ریکارڈ ریمیٹنسز، ریکارڈ ریونیو اور ٹیکس کلیکشن، 5 فصلوں کی ریکارڈ ہارویسٹ، آئی ٹی کی ریکارڈ ایکسپورٹس، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انڈسٹریلائزیشن شروع ہوگی پاکستان میں، انڈسٹریل گروتھ شروع ہوگی 8.6%، جس میں، اور روزگار کا یہ ہے کہ سارے برے صغیر میں سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں، یہ فیکٹس میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو اس گورنمنٹ کو گرانا ایک سازش کے تحت، اور وہ لوگوں کو اوپر مسلط کر دینا جو اس ملک کے 30 سال سے کرپشن کے کیسز، کرپٹ ترین لوگ، اس لیے قوم آج موبلائز ہے، اس لیے آج قوم ایک نئی تحریک میں نکل پڑی ہے، اور وہ ہے حقیقی آزادی کے لیے۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مختلف ہے، اور یہ جو پبلک آپ رسپانس دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل میری 26 سال کی سیاست میں نے کبھی اس طرح کی ایک نیشنل موومنٹ نہیں دیکھی۔ بالکل بالکل۔ مس نورین ہے، ہاں مس نورین آپ پوچھ سکتے ہیں سوال۔ السلام علیکم پرائم منسٹر، بیکاز یو آر اسٹل آور پرائم منسٹر۔ پہلی بات تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اسلاموفوبیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے انٹرنیشنل فورم پہ یہ بات اٹھائی۔ صرف اسی وجہ سے اگر اور ساری چیزوں کا نظر انداز کر دیں، میں تا عمر آپ کے ساتھ اسی وجہ سے رہوں گی۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ جیت کے واپس آئیں گے تو آپ کی پرائیورٹیز کیا ہوں گی، اور سیکنڈلی میں لندن میں ہوتی ہوں، آپ کا کوئی میسج ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے؟ تھینک یو سر۔ دیکھیے اسلاموفوبیا کا مجھے باقیوں سے اس لیے زیادہ سمجھ ہے کیونکہ میرا بڑا انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے، اور میں کیونکہ بڑا میرا ٹائم بھی گزرا برطانیہ کے اندر، لنڈن میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، تو میں ان سوسائٹیز کو جانتا بڑی اچھی طرح، اور یہ مجھے پتا تھا کہ جو ہمارے مسلمان رہتے ہیں مغربی سوسائٹیز میں، 9/11 کے بعد ایک بہت بڑا ویو شروع ہوا اسلاموفوبیا کا، اور میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ مجھے کبھی بھی اللہ نے موقع دیا تو میں انٹرنیشنل فورمز، یونائٹڈ نیشنز میں، OIC میں، یورپین یونین کے سامنے اس ایشو کو اٹھاؤں گا، کیونکہ وہاں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اسلاموفوبیا کی وجہ سے۔ اور یہ دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب یہ گستاخی کرتے ہیں تو یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تکلیف ہے، اور وہ کوئی مسلمان ہیڈز آف سٹیٹس یہ بتاتے نہیں تھے ان کو۔ تو اس لیے میں نے OIC میں بھی اٹھایا، پھر یہ UN میں بھی اٹھایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو UN نے 15 مارچ کو ڈکلیئر کیا اینٹی اسلاموفوبیا ڈے، بٹ اس پہ ایک سٹرگل کی ضرورت ہے۔ اور جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں، جو برٹش پاکستانی بھی ہیں، پہلے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس تعداد میں یہ سب نکلے میری سپورٹ میں۔ میری سپورٹ کیا، یہ جو پاکستان میں ایک رجیم چینج کیا گیا اس کے اوپر جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور کرمنلز کو اوپر بٹھایا گیا ہمارے اوپر، تو میں ان سب کا آج بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر ایک کویشچن ہے اور بار بار آ رہا ہے، وہ کویشچن یہ ہے کہ اگر نواز شریف اعلان کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کے بھائی کی گورنمنٹ ہے، اگر وہ پاکستان آنے کا اعلان کرتے ہیں تو ہم PTI کا کیا لاہے عمل ہوگا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گیون دا سرکمسٹانسز اگر دوبارہ موقع ملتا ہے یا اس طرح، تو اس طرح سے نواز شریف کو جانے دینا چاہیے تھا؟ دیکھیے سب سے پہلے ایک اور کویشچن تھا کہ آگے کی کیا تیاری ہے۔ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بڑا مشکل ہم نے اپنے 3.5 سال گزارے ہیں، کیونکہ ایک مائنورٹی، ایک گورنمنٹ جو کولیشن گورنمنٹ تھی جس کے پاس بڑی تھن میجورٹی تھی اور کولیشن پارٹنرز تھے، وہ سارا وقت ہمیں بلیک میل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور بہت ہی مشکل تھا قانون پاس کرنا، کیونکہ سینٹ سے قانون پاس ہونا ہوتا تھا، وہاں ہماری میجورٹی نہیں تھی۔ تو ایک سارا وقت ایک بڑی کمپرومائز کر کے اور مشکل وقت سے یہ گورنمنٹ چلی ہے۔ تو یہ جو اگلی باری ہوگی، میں انشاءاللہ پہلے تو اپنی عوام کو اس چیز پہ تیار کروں گا کہ اگر آپ نے لے کے آنا ہے اگلی باری تو ایک میجورٹی سے لے کے آئے، کلیئر میجورٹی، تاکہ ہم بلیک میل نہ ہوں، تاکہ ہم ایک طاقتور گورنمنٹ ہو، تاکہ وہ ہم قانون اور ریفارمز لا سکیں جو ہمارے لیے بڑا مشکل تھا اس باری۔ اور ہم نے بڑے سبق سیکھے ہیں اس سے، بڑی
टीम का भी पता चल गया, और इंशाल्लाह जो हमने टिकट्स दिए, हमने रियलाइज़ किया कि हमने गलत टिकट्स दिए थे लास्ट टाइम, तो इस बार हम खुद, हमारे पास टाइम भी होगा अभी सही, हम टिकट्स जो हमने अब देने अपने लोगों को बड़ा सोच समझ के टिकट्स देंगे, क्योंकि हमें ये जो ब्लैकमेल किया गया और फिर जिस तरह इन्होंने गद्दारी की हमारे साथ। आपने जो अभी जो आपका क्वेश्चन था कि अगर नवाज शरीफ वापस आता है, अगर नवाज शरीफ को वापस आता है और वो अगर इस बारी उसको NRO 2 मिल जाता है, क्योंकि याद रखें इसको NRO 1 मिल चुका था। जनरल मुशर्रफ ने हुदैबा पेपर मिल के अंदर ओपन एंड शट केस था, जिधर इसहाक डार ने बाकायदा एक मैजिस्ट्रेट के सामने उसने खुद बताया था कि किधर किधर इन्होंने कैसे चोरी की, इनके पैसे बाहर कैसे गए, ओपन एंड शट केस था। वो मुशर्रफ ने इनको NRO 1 दिया और फिर वो वापस आए और फिर इन दोनों ने और जरदारी को भी NRO 1 मिला और इन्होंने खुल के फिर करप्शन की 10 साल। अब जो इनके केसेस हैं, ये आप सबको समझना है कि स्वाय TT के केस, शहबाज शरीफ के और FI के केस, ये सारे इनके केस पुराने हैं, यानी इनके दौर के 10 साल के बने हुए हैं। तो अगर अब आके इनको NRO 2 मिलता है, ये याद रखें कि पाकिस्तान का जो सारा इंसाफ का सिस्टम है, इस सब को टोटली डिस्क्रेडिट कर देंगे। कोई भी पाकिस्तानी मानेगा नहीं पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ताकतवर है तो आप जो मर्जी करो, सिर्फ छोटे चोर जेल में डालेंगे। और ये इतना डेंजरस है मुल्क के लिए। मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उन्होंने आज से तकरीबन 1500 साल पहले कहा था कि जो कौमें ताकतवर मुजरिमों को पकड़ नहीं सकती, ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ सकती और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ दिया, वो तबाह हो जाती है। तो आज अगर तीसरी दुनिया या जिसको डेवलपिंग वर्ल्ड कहते हैं, अगर आप एक एक मुल्क को देख लें कि वो जो गरीब मुल्क है जिधर गुर्बत है, हर जगह पे यही उनका मसला होगा कि वो सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ते हैं और ताकतवर को नहीं पकड़ते। और पाकिस्तान, और इसे रूल ऑफ लॉ के कहते हैं। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि सब कानून के में एक बराबर। और जो खुशहाल माशरे हैं, मसलन स्विट्जरलैंड है, ये स्कैंडिनेविया, आप वहाँ रूल ऑफ लॉ देखें, वहाँ कोई तस्वर नहीं कर सकता कोई कब्जा ग्रुप होगा, कोई तस्वर नहीं कर सकता हॉर्स ट्रेडिंग होगी, कोई तस्वर नहीं कर सकता कि प्राइम मिनिस्टर अपनी फैक्ट्रियां बनानी शुरू हो जाएगा और ओवरसीज। ये तस्वर ही नहीं कोई कर सकता कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, उसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में है, उसके बच्चे लंदन में हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं, और एक दफा नहीं बता सकते कि पैसा आया किधर से। तो ये जो हमारे मुल्क का जो अलमिया है इस वक्त, वो है ही सारा रूल ऑफ लॉ का। जब तक हम ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मुल्क की कोई फ्यूचर नहीं है। हमारी फ्यूचर ही इसमें है कि हम ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं, जो मेरे ऊपर सारा प्रेशर था, जिसकी वजह से मेरे अगेंस्ट इकट्ठे थे, हम इनको कानून के नीचे लेके आए। और ये अगर नवाज शरीफ यहाँ आके फिर से NRO 2 लेता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुल्क की डिस्ट्रक्शन है। और इसलिए सारी कौम, मैं अपनी कौम को सारों को निकालूंगा इसके ऊपर, क्योंकि हम बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी जिब्रान जी, तैमूर आप नेक्स्ट, और फिर अरीबा, तैमूर के बाद आप। तो तैमूर प्लीज अनम्यूट करें माइक। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच खान साहब फॉर जॉइनिंग दिस। सर, अभी जो ये नेक्स्ट इलेक्शंस आ रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ डिफाइनिंग मोमेंट, जो आप बार बार अपने एड्रेसेस में कहते हैं, और ये एक निज़ाम के ख़िलाफ़ पूरा इलेक्शन होगा। तो आप लोगों की प्रिपरेशंस हैं कि ऑलमोस्ट 250,000 जो रफली जर्नलिस्ट कह रहे थे कि इतना यूथ को यानी ट्रेन करना होगा, जैसे आपने 2003 इलेक्शंस के बाद कहा था कि वी डिडंट हैव द गोल कीपर्स। तो इस दफ़ा इतनी बड़ी ट्रेनिंग हमारी यूथ के लिए आप लोगों का वो पूरा प्लान रेडी है? देखिए, हम पहली दफ़ा, यानी हमें जो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ने की साइंस पूरी समझ के इलेक्शन लड़ेंगे, और दूसरा एक गवर्नमेंट का भी समझ गए हैं कि अब हमें गवर्नमेंट में आके क्या तैयारियां करनी है, क्योंकि पहले तो हमें आइडिया ही नहीं था गवर्नमेंट का कि क्या, बिल्कुल नई चीज़ थी हमारे लिए, और फिर हमें आइडिया ही नहीं था कि किस तरह के हर इदारे में किस तरह के क्राइसिस हैं, ये हमें पता नहीं था। पहली दफ़ा प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में आके मिली। अब तो हम जानते हैं सब कुछ, तो अब तो दोनों तरह तैयारी करके आएंगे, और इंशाअल्लाह ये जो यूथ बल्ज है पाकिस्तान का, और जो नौजवान है, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त इस हकीकी
آزادی کی تحریک میں پوری طرح شامل ہیں. انشاءاللہ اس باری ہم ان کو پوری طرح ٹرین کر کے الیکشن لڑیں گے. سر ایک کوشچن ہے کہ بہت سے ایسے ساتھی جو بہت عرصے سے تحریک کے ساتھ تھے, آپ کے کلوز تھے, وہ اس ساری موومنٹ کے دوران ان کا ایک دوسرا روپ بھی دیکھنے کو ملا. تو سر کوشچن یہ ہے کہ پولیٹکس اسائڈ آپ کو پرسنل کوئی اس سے درد کوئی محسوس ہوتی ہے اس چیز سے؟ دیکھیں پہلے تو آپ کو ایک بات بتا دوں گی. دیکھیں آپ کی جو دوستیاں یا جو آپ کی سب کچھ پارٹی میں بھی, جب آپ کے جو اصل جو لوگ آپ کی جو سٹالورٹس بنتے ہیں وہ سب ایک نظریے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مختلف ٹرائبس تھیں, ان سب کو اکٹھا کیا ایک نظریے کے اوپر اور پھر قوم بنائی. قوم بنتی ہے نظریے پہ. اسی طرح پولیٹیکل پارٹی کا جو اصل جو ان کا ہوتا ہے نا کور جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نظریاتی ہوتی ہے. پرابلم یہ ہمیں ہوا کہ کئی لوگ جو ہمارے ساتھ چلے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم پاور میں آئیں گے, وہ اس لیے پارٹی میں تھے کہ جب پاور میں آئیں گے تو وہ اپنی جو بزنسز ہیں ان کو فائدہ پہنچائیں گے اور جو اپنے انلیگل کام ہیں ان کو لیگل کروا لیں گے. وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی پاکستان میں یہی ہوتا ہے, آپ جب پاور میں آتے ہیں تو آپ اپنے ساری آپ ٹیکس بھی آپ کو معاف ہو جاتا ہے, آپ غلط کام بھی کریں تو وہ بچ جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہمیں مسئلے آئے وہ کہ جب ہم نے روکنے کی کوشش کی تو وہاں پرابلم آ گیا. اگر زمین انلیگل تھی, خریدی گئی کسی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے, یا اگر شوگر کی قیمت 26 روپے ایک دم بڑھ جاتی ہے, تو ہم نے تو اس کے اوپر اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ نہ اپنا سوچا نہ دوسرا پرایا سوچا. ہم نے تو ایک رول آف لا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. تو اس پہ لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. جی جبران. جی اریبہ آپ نیکسٹ. جی السلام علیکم خان صاحب. پہلے تو آئی ایم اوور ویلمڈ کہ آئی ہیو بن گیون دس اپارچونیٹی اینڈ ٹو ٹاک ٹو یو. اچھا, میرا سوال جو تھا وہ یوتھ سے ریلیٹڈ تھا, بیکاز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہم لوگ ڈس ہارٹن بھی ہو گئے ہیں. ہمیں باٹس کا نام دیا جا رہا ہے, ہمیں جنات کا نام دیا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آگے جا کے آئی مین واٹ از یور پلان آف ایکشن اینڈ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ آؤٹ آف اس کہ ہم یوتھ کیا کر سکتی ہے اپنے اپنے جورسڈکشنس میں رہ کے, کہ آپ کو کس طرح سے سپورٹ کریں اور آگے جا کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو. دیکھیں اریبہ, جو یوتھ ہے نا, یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ ایک مولانا رومی کی سینگ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگتے ہو. یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ اللہ نے جب اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس نے فرشتوں کو بھی کہا کہ اس کے سامنے جھکو, اور جب شیطان نے جھکا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی گزار بھی جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی پوٹینشیل اور صلاحیت رکھی ہے. تو انسان کے اوپر ہے, پاکستان کے اب یوتھ کے اوپر ہے کہ کیا وہ ایک ایسے انسان کے نیچے اور اس طرح کے لوگوں کے نیچے ایک پاکستان میں زندگی گزارنا چاہتا ہے جو کہتا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. یعنی کہ کیونکہ اگر ہم مقروض ہیں تو اس کا مطلب ہمیں غلامی کرنی پڑے گی. اگر تو یہ کرنا ہے تو وہ پھر چونٹیوں کی طرح ہی ہم رہیں گے, اسی طرح ہی قرضے لے کے, اور باہر سے ہمیں حکم آئیں گے اور دھمکیاں ملیں گی. اب سوچیں یہ کتنی بڑی ایک 22 کروڑ لوگوں کے لیے شرمناک بات ہے. 22 کروڑ لوگوں کے لیے کہ اگر باہر سے کوئی بھی طاقت آپ کو حکم دیتی ہے اور دھمکی دیتی ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر نہیں ہٹاؤ گے تو تمہارے لیے بڑے برا وقت آئے گا, اگر ہٹا دو گے تو ہم معاف کر دیں گے. یہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ان کی توہین ہے. اور یہ یوتھ کے لیے خاص طور پہ کہ اگر یوتھ یہ چیزیں ایکسیپٹ کر جائے گی تو آگے پھر وہ ان کی ساری امیدیں یہ رہ جائیں گی کہ کسی طرح ہمیں کوئی امیر ملک کا ویزا مل جائے اور ہم وہاں جا کے اپنی زندگی گزاریں. یہ پاکستان میں اللہ نے سب کچھ دیا, لیکن کوئی بھی ملک جس کی سربراہ ہو ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اور چور, اور جن کے اوپر اربوں روپے کے, شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں FIA میں اور نیب میں, 40 ارب روپے کے. تو اگر کسی ملک میں بھی اس طرح کے لوگ اوپر آ جاتے ہیں
تو ملک کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے. تو اس لیے یوتھ کو سب سے زیادہ اپنی اس حقیقی آزادی کی جنگ میں شرکت کرنی ہے, اور انشاءاللہ ہم وہ مینار پاکستان میں کل اس کا پوری طرح آغاز کریں گے اس تحریک کا. سر ایک کوشچن ہے کہ ہم میمز بنا تھک گئے ہیں, کیا آپ تک وہ میمز پہنچتی بھی ہیں؟ بڑی میں سوشل میڈیا تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اب ٹی وی نہیں دیکھتے, ہم تو سارا وقت سوشل میڈیا پہ اتنی زبردست چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ سارا وقت ہم سوشل میڈیا پہ, بلکہ میں نے تو اخبار بھی نہیں آج کل پڑھنے کا مجھے موقع ملتا سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی چیزیں. جی جبران. ہاں, ایک اسی سے ملتا جو انہوں نے ہمیں باٹس کہا نا, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کاؤنٹر کیسے کریں. ہمارا جو ہیش ٹیگ ہے کوئی 80 ملین کے جبران آپ کی قریب تھوڑی پہنچ گیا, آواز 8 کروڑ ٹویٹس. تو یہ اچھا میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہم باٹس کہہ رہے ہیں, باٹس. تو اس کا آپ نے پریس کانفرنس ان کی دیکھی تھی, کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ہیومرس لگتی ہیں چیزیں, کہ یہ ہنسی آتی ہے ایسی چیزوں پہ جب پی ایم ایل پریس کانفرنس ایک ہیش ٹیگ پہ کر دیتی ہے؟ پی ایم ایل کی پریس کانفرنس جو ہے نا وہ ایک کامیڈی شو ہوتی ہے, اس کو کوئی سیریسلی لے نہیں سکتا, کیونکہ جس طرح پہلے یہ کہتے رہے کہ جناب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, اب خود جس طرح اب آئے ہیں, جس طرح باہر سے سازش کے تحت اور اتنی بے شرمی سے جو باہر کی سازش ہوئی ہے, آپ سوچیں کہ وہ جو مراسلہ تھا, وہ جو سائبر تھا, ہم بار بار ان کو شہباز شریف کو اور یہ زرداری کو کہتے رہے کہ آگے دیکھیں, کیونکہ زیادہ تر یہ لوگوں کو نہیں پتا, یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نہیں پتا کہ ایکچولی امریکہ نے بلیک اینڈ وائٹ میں انہوں نے دھمکی دی کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ. تو ہم وہ ان کو ہیڈز کو کہا کہ آپ آگے دیکھیں, تو انہوں نے نہیں دیکھا جان کے, کیونکہ ان کو پتا تھا. لیکن زیادہ تر ان کے لوگوں کو نہیں آئیڈیا کہ یہ رجیم چینج باہر سے ہوئی ہے, یہ بیرونی سازش تھی. تو اب ایک تو یہ سازش کا حصہ بن گئے, پھر یہ آ کے اب ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو لوگ باہر نکلیں گے تو انڈے ماریں گے, اور لوگوں کو پتہ نہیں کتنی ان پاپولر ہو گئی ہے. وہ مریم کہتی تھی کہ یہ جب پتہ نہیں ان کو کہ باہر لوگ یہ نکل نہیں سکیں گے. تو اب اگر یہ ہم اتنے برے تھے تو ان کو الیکشن لڑنے سے کیا ڈر لگ رہا ہے, اتنی کوشش کری. تو اگر یہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں جو یہ سارا وقت کہتے رہے کہ ہم تو ڈیموکریٹک نہیں تھے, یہ تھے, آج یہ کیوں چھپ رہے ہیں یہ اس سازش کے پیچھے اپنی گورنمنٹ, اور یہ جو انہوں نے جس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے, مجرموں کی حکومت. اور یہ دونوں یاد رکھیں کہ یہ وہی شہباز شریف تھا جو کہتا تھا زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا, اور زرداری کہتا تھا کہ شہباز شریفوں سے کرپٹ لوگ کوئی نہیں ہے. یہ دونوں ایک اب یہ سارے اکٹھے کیبنٹ میں بیٹھ کے, تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے. اس لیے یہ ان کی پریس کانفرنسز ہو جاتی ہیں, کبھی کوئی الزام لگا دیتے ہیں, کوئی کچھ کر دیتے ہیں. اچھا سر ایک کوشچن ہے جبران, ایک کوشچن ہے اور وہ بار بار پنگ کر رہے ہیں کہ میرا لازمی کریں. سر یو کین چوز ٹو اگنور اٹ. کوشچن یہ ہے کہ 36 میں سے 24 وزیر جو ہیں وہ بیل پہ رہا ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ عدالتیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک تو جو فوج کا ادارہ ہے, کبھی اس کے خلاف بات نہ کریں, کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا. عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے, اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں, بلکہ یہ دونوں جو پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ, وہ زرداری اور نواز شریف, ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائن کیا اس کو. انہوں نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے وہ ڈان لیگز کیا تھیں, ڈان لیگز وہ ہندوستان کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری فوج کی وجہ سے ہم دوستی نہیں ہو رہی. اور جو میمو گیٹ تھا وہ کیا تھا, وہ امریکنوں کو کہہ رہا تھا زرداری اپنے اور حسین اکانی کے ذریعے کہ اس کو زرداری کو اپنی فوج سے بچائیں. یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ باہر جب نواز شریف نکالا گیا تو اس نے سارا پورا آرمی چیف اور ان کے اوپر اٹیک کر دیا. دیکھیں ہمیں یہ بڑا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو جائے,
اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہماری فوج نہ ہوتی یہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. جو دوسری ہے ہماری عدلیہ. میں عدلیہ کی آزاد عدلیہ کے لیے جیل میں گیا تھا. ایک ہی دفعہ زندگی میں جیل دیکھا, اس کے لیے میں نے دیکھا تھا. یہ ملک جو میں رول آف لا کی بات کرتا ہوں, جب تک اس ملک میں ہمارا عدالتی نظام مضبوط نہیں ہوتا اور یہ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا, تو یہ ہمارا ملک کا جو پوٹینشل, بہت پوٹینشل ہے. یہ میں نے جتنا اندر حکومت میں آ کے دیکھا, ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں, لیکن ہمارے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے رول آف لا. طاقتور کو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ قانون کے نیچے نہیں لا سکتا. اور یہ ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے, یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ ہے. جتنے بھی غریب ملک جتنے غربت ہے, وہ مسئلہ ہی ایک ہے کہ ادھر بھی نواز شریف بیٹھے ہوئے اور زرداری بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے کیسز ہی نہیں ہوتے, وہ 30 سال سے کرپشن کر رہے ہیں, لیکن ہمارا انصاف کا نظام ان کو جیلوں میں نہیں ڈال سکتا اور ان کو کنوکٹ نہیں کر سکتا. اور یہ کیونکہ ان کو نہیں کر سکتا, ان کے نیچے بھی لوگ جو ہیں وہ سب. اور پھر جو سب سے بڑا اگلا نقصان کیا ہے, اگلا نقصان یہ ہے کہ جو چھوٹا چور چوری کرتا ہے وہ کیا کرے گا, وہ بھینس چرا لے گا, وہ موٹر سائیکل چلا لے گا, وہ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے, ملک کو نقصان نہیں کرتا. جب یہ بڑے ڈاکو چوری کرتے ہیں, کیونکہ اتنے زیادہ پیسہ یہ چوری کرتے ہیں, وہ بستر کے نیچے تو نہیں رکھ سکتے, وہ بینک میں ڈالیں گے تو سب کو پوچھیں گے کہ کدھر سے آیا پیسہ, لہٰذا یہ ملک سے باہر پیسہ بھیجتے ہیں اور یہ دگنا نقصان کرتے ہیں. ایک زیادہ پیسہ چوری یہ کرتے ہیں, دوسرے جب یہ ملک سے باہر بھیجتے ہیں تو اس سے بڑا نقصان کرتے ہیں, کیونکہ پھر روپے کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے. جب آپ ڈالرز خرید کے باہر بھیجیں گے تو ڈالر کے اوپر جب ڈالر کم ہوگا تو روپے کی قیمت گرنی شروع ہو جائے گی. جب روپیہ گرتا ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے, معاشرے میں غربت آتی ہے. اس لیے رول آف لا کے بغیر ایک معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک ڈاکٹر ناز, آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کریں. السلام علیکم جی, میرا نام ڈاکٹر این ہے. سو میں جو نا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں, اینڈ اٹس مائی آنر. میں بس یہ پوچھنا آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہی تھی کہ جو آخری ڈیز میں آپ کے ساتھ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا, ٹھیک ہے. آپ بالکل اکیلے نہیں ہیں, اور آپ کا وہ ورڈ ہم سب کے ذہنوں میں گھومتا ہے, گھبرانا نہیں ہے. تو سر میں آپ کو پوری قوم کے بہاف پہ کہہ رہی ہوں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور آپ اسی طرح سے جو ہے نا ہم آپ کے جو ہے نا پیچھے ہیں. تو ایک سوال جو میرا اہم ہے وہ یہ انٹیریئر سندھ اور سندھ کے حساب سے, کیونکہ میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں. سر ہم پی ٹی آئی کو سندھ میں دیکھنا چاہتے ہیں, ہم تنگ آ گئے ہیں. تو مجھے پلیز تھوڑا شیئر کریں گے کیا پلان ٹیبل پہ ہے کہ ہم کس طرح سے گراؤنڈ روٹ لیول تک پی ٹی آئی کو متحرک کریں گے, اور ہم کس طرح سے جو ہے نا پھر وہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں جو ہماری حمایت ہے وہاں. پلیز, تھینک یو. دیکھیے ڈاکٹر ناز, جو سندھ ہے اور خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں وہ حالات ہیں جو کہ ایک وقت کراچی میں ایم کیو ایم کی جب خوف تھا لوگوں کا, وہ اب انٹیریئر سندھ میں ہے. یہ جو زرداری مافیا ہے وہاں, یہ اتنے لوگ ڈرتے ہیں ان سے, پولیس کو یہ استعمال کرتے ہیں, جھوٹے کیسز یہ بناتے ہیں, لوگوں کو انہوں نے بالکل غلام بنایا ہوا ہے. لوگ ان سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا, اور یہ پھر ہر قسم کا حربہ استعمال کرتے ہیں. اور اس لیے یہ انہوں نے اس کے باوجود کہ سب سے زیادہ پاکستان میں کرپشن ہے, سندھ میں سب سے زیادہ وہاں انڈر ڈیولپمنٹ ہے, غربت زیادہ انٹیریئر سندھ میں ہے, لیکن وہ لوگ ان سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. تو میں انشاءاللہ اس باری جب الیکشن ہے, میں نے پورا ارادہ کیا ہوا کہ انٹیریئر سندھ کی میں کیمپین کروں گا, اور میں ان کے جتنی زیادہ آزادی یا حقیقی آزادی کی انٹیریئر سندھ میں ضرورت ہے شاید باقی پاکستان میں نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں پوری کیمپین کروں گا اس بارے آگے. سر ایک کوشچن یہ ہے, جبران آپ اگلا اسپیکر لیں, میں تب تک کوشچن کر رہا ہوں. جی بالکل. ابھی جو ایک کولیشن بنا ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کا, اس میں ایک بہت زیادہ ڈائنیسٹک روپ آیا ہے, ڈائنیسٹک پارٹیز ہیں, اور اس پہ ایک بہت زیادہ عوام کا ریئیکشن آیا ہے. سو دا کوشچن از کہ ان پارٹیز کے اندر جو کہ اتنی بڑی پارٹیز ہیں, ان میں سے اس چیز کے خلاف ریئیکشن کیوں نہیں آتا, کہ کیا وجہ ہے کہ شریف جو ہے وہ پی ایم بنے گا تو دوسرا شریف جو ہے وہ سی ایم بنے گا, چاہے کیسز ہوں چاہے کچھ ہو. تو ان کوشچن از کہ ان پارٹیز, آپ کا کیا خیال ہے ان پارٹیز سے کیوں نہیں ریئیکشن آتا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ دونوں پارٹیز بڑی پارٹیز نہیں اب رہ گئی, یہ بڑی پارٹیز تھیں.
پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی تھی پاکستان میں, وہ ایک نیشنل پارٹی تھی. یہ اب صرف انٹیریئر سندھ کی پارٹی رہ گئی. اور جو نون لیگ تھی وہ بھی ایک وقت پہ اس نے سارا جو رائٹسٹ ووٹ تھا وہ کھینچ کے وہ اس نے ایک دفعہ 2/3 اکثریت لی تھی. وہ بھی اب سینٹرل پنجاب کی پارٹی رہ گئی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ فیملی پارٹیز ہیں. اور ایک تو پبلک کے اندر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ سوائے ان کے خاندان کے ان کو اور کوئی نظر ہی نہیں آتا. یہ بالکل میریٹوکریسی کے خلاف ہے. دیکھیں ڈیموکریسی کیوں چھوڑ گئی تھی بادشاہت کو پیچھے, کیونکہ ڈیموکریسی میں 2 چیزیں تھیں جو بادشاہت میں نہیں تھی. ایک رول آف لا کہ سب قانون کے نیچے ہیں, اور دوسری میریٹوکریسی کہ جو بھی اوپر پرفارم کرتا ہے وہ اوپر آ سکتا ہے. یہ بالکل ہی نگیشن ہے ڈیموکریسی. نہ ان کے اندر کوئی رول آف لا ہے, یہ سارے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں 30 سال سے, اور یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرا کوئی میرٹ نہیں ہے. اب وہ ان کے جو بچے